میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہیں میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ براہ کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے۔ یہ خط علامہ محمد اقبال کے ایملی ایما ویگناسٹ کے نام جرمن زبان میں لکھے گئے متعدد خطوط میں سے ایک ہے۔ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈل برگ میں ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ ایک ہندوستانی شاعر کا دل ان پر آ گیا، نہ آتا تو حیرت ہوتی۔ اقبال کی نظم ایک شام دریائے نیکر ہائیڈل برگ کے کنارے پر سے ان کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوہسار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے آگوش میں شب کے سو گئی ہے۔ کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکون ہے، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آگوش میں غم کو لے کے سو جا۔ اقبال کے دل میں ایما کا کیا مقام تھا اور ان کے ایما سے کیا تعلقات کی نوعیت تھی، اس کا کچھ اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے۔ برائے کرم اپنے دوست کو مت بھولیے، جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ ان خطوط سے اقبال کے اس روایتی تصور سے بالکل مختلف تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم شروع سے ہی نصابی کتابوں اور یوم اقبال پر کی گئی تقاریر میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ان خطوط میں اقبال حکیم الامت اور مفکر پاکستان کم اور جذبات سے مغلوب نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ 21 جنوری 1908 کو انہوں نے لندن سے ایما کے نام خط میں لکھا، میں یہ سمجھا کہ آپ میرے ساتھ مزید خط و کتابت نہیں کرنا چاہتی، اور اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب پھر آپ کا خط موصول ہوا ہے جس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور میرا دل ہمیشہ بڑے خوبصورت خیالوں سے معمور رہتا ہے۔ ایک شرارے سے شعلہ اٹھتا ہے اور ایک شعلے سے ایک بڑا علو روشن ہو جاتا ہے، لیکن آپ سرد مہر ہیں، غفلت شعار ہیں۔ آپ جو جی میں آئے کیجئے، میں کچھ نہ کہوں گا، ہمیشہ صابر و شاکر رہوں گا۔ اقبال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریم بی بی سے ہونے والی اس شادی سے وہ سخت ناخوش تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، خصوصاً جب کہ میں نے پہلے ہی اس قسم کے کسی بندھن میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کی کفالت کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں۔ اب صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدبخت ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لوں، جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے۔ برطانیہ پہنچ کر مشرق کی پرسراریت سے معمور اور غیر معمولی حد تک ذہین و فطین اقبال نے خواتین کی توجہ مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لی۔ اس وقت ان کا کلام شمالی ہندوستان کے گوشے گوشے میں معروف ہو چکا تھا اور لوگ گلیوں میں اسے گاتے پھرتے تھے، اور اس شہرت کے کچھ چرچے انگلستان بھی پہنچ چکے تھے۔ ان سے متاثر ہونے والی انہی خواتین میں سے ایک عطیہ فیضی تھیں، جنہوں نے ایک کتاب میں اقبال کے اس دور پر روشنی ڈالی ہے۔ عطیہ فیضی بمبئی کے ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد حسن افندی بڑے تاجر تھے جو دوسرے ممالک کا سفر کرتے رہتے تھے۔ وہ روشن خیال تھے اور انہوں نے صرف اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی بلکہ ان پر پردہ کرنے کا دباؤ بھی نہیں ڈالا۔ اس وقت کے گھٹے ہوئے ہندوستانی معاشرے میں یہ بات انوکھی تھی کہ ایک خاتون جو نہ صرف بے حد پڑھی لکھی ہے بلکہ مردوں کی محفل میں بیٹھ کر ان سے برابری کی سطح پر مکالمہ بھی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عطیہ نے اقبال کے علاوہ شبلی نعمانی کو بھی متاثر کیا، جس کی تفصیل شبلی کی حیات معاشقہ میں مل جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید اقبال عطیہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، لیکن ہمارے خیال سے ان کا عطیہ سے دوستی فکری سطح پر تھی اور وہ ان سے فلسفیانہ مباحث کیا کرتے تھے۔ عطیہ کے نام لکھے گئے خطوط کا اگر ایما کے نام خطوط سے موازنہ کیا جائے تو فرق رات اور دن کی طرح واضح ہے۔ اقبال کے دل کی تمنا کچھ اور ہی تھی اور وہ انہیں شک تھا کہ یہ تمنا کبھی پوری ہوگی بھی یا نہیں۔ جلوہ حسن
کہ ہے جس سے تمنا بیتاب، پالتا ہے جسے آغوش تخیل میں شباب، ابدی بنتا ہے یہ عالم فانی جس سے، ایک افسانہ رنگین ہے جوانی جس سے۔ اقبال نے خود ہی ایک جگہ لکھا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ جرمنی میں ان کی دعا باریاب ہوئی اور غالباً ماں کی صورت میں انہیں وہ نگین مل گیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس کے بعد انہیں یہ لکھنے میں دیر نہیں لگی: جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل، مجھے خوب قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے۔ زو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے۔ اقبال 2 سال پہلے انگلستان آئے تھے جہاں انہوں نے کیمبرج سے BA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اسی دوران انہوں نے ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء نامی مقالہ لکھا اور اب وہ اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کے مشورے سے اسی مقالے پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1907 کے موسم بہار میں جرمنی کا سفر اختیار کیا تھا جہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی۔ ایما 26 اگست 1879 کو دریائے نیکر کے کنارے واقع قصبے ہائل برون میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کارل کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ ایما 29 سالہ اقبال سے عمر میں 2 برس چھوٹی لیکن قد میں 1 انچ لمبی تھیں۔ ان کی صرف ایک تصویر ہماری نظر سے گزری جس میں ان کی آنکھوں سے وہی شریر تبسم جھلک رہا ہے جس کا ذکر اقبال نے اس دور کی ایک غیر مطبوع اور نامکمل نظم گم شدہ دستانہ میں کیا ہے۔ ایما کی مادری زبان جرمن تھی لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی سے بھی خوب واقف تھیں۔ وہ فلسفے اور شاعری سے بھی خاص شغف رکھتی تھیں اور یہی ان کے اور اقبال کے درمیان وجہ اشتراک بھی ہے۔ اقبال کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر مشہور جرمن شاعر گوئٹے کو بھی سبکن پڑھا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایما نے پینسیون شیرر نامی بورڈنگ ہاؤس میں ملازمت اختیار کر لی جہاں وہ بین الاقوامی طلباء کو جرمن زبان سکھاتی تھیں اور اس کے بدلے میں انہیں مفت قیام و طعام فراہم کیا جاتا تھا۔ اقبال نے کسی زمانے میں لکھا تھا کہ میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا ابس، بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی، لیکن یہ بات انگلستان کی حد تک درست تھی۔ جرمنی پہنچ کر ان کا خیال بدل گیا۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ انگریز عورت میں وہ نسائیت اور بے ساختی نہیں جو جرمن عورت میں ہے۔ جرمن عورت ایشیائی عورت سے ملتی ہے، اس میں محبت کی گرمی ہے، انگریز عورت میں یہ گرمی نہیں۔ انگریز عورت گھریلو زندگی اور اس کی بندشوں کی اس طرح شیدا نہیں جس طرح جرمن عورت ہے۔ بالکل مختلف اقبال۔ عطیہ فیضی نے ہائیڈل برگ میں جو اقبال دیکھا اس سے وہ حیران رہ گئیں۔ وہ اپنی کتاب اقبال میں لکھتی ہیں یہ اس اقبال سے بالکل مختلف تھے جسے میں نے لندن میں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جرمنی ان کے وجود کے اندر سما گیا ہے اور وہ درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے اور گھاس پر چلتے ہوئے علم کشید کر رہے تھے۔ اقبال کا یہ پہلو میرے لیے بالکل انوکھا تھا اور لندن میں جو ایک کنوتی کی روح ان میں حلول کر گئی تھی وہ یکسر غائب ہو گئی تھی۔ لندن کے اقبال کے بارے میں عطیہ نے لکھا ہے وہ بہت تیز آدمی تھے اور دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ وہ چمک کر گفتگو میں شامل ہو جاتے اور اپنی حیران کن دانش اور فراست سے سب پر چھا جاتے تھے۔ لیکن ہائیڈل برگ میں عطیہ نے دیکھا کہ اقبال کے اساتذہ جب انہیں ٹوکتے تھے تو وہ بچوں کی طرح اپنے ناخن چبانے لگتے اور کہتے، ارے مجھے اس بات کا تو خیال ہی نہیں آیا، مجھے یوں نہیں یوں کہنا چاہیے تھا۔ عطیہ کے بیان کے مطابق اقبال یہاں جرمن سیکھنے کے علاوہ رقص، موسیقی، کشتی رانی اور ہائکنگ کے درس بھی لے رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے کشتی رانی کے مقابلے میں حصہ لیا تھا لیکن آخری نمبر پر آئے۔ عطیہ کی کتاب میں اقبال کی کشتی چلاتے ہوئے تصویر بھی ہے۔ عطیہ نے ایک دلچسپ واقعے کا ذکر بھی کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ یک طرفہ نہیں تھا بلکہ ایما بھی اقبال سے بے حد متاثر تھیں۔ جنگ طرابلس پر نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں شاعر مشرق نے کسے خراج عقیدت پیش کیا، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، وہ نظم جو امریکہ میں سزائے موت پانے والے جوڑے کے لیے لکھی گئی۔ جان ایلیا فیس بک اور واٹس ایپ پر اردو کے مقبول ترین شاعر کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہوا یوں کہ ایما نے ایک دن اوپرا گانا شروع کر دیا۔ اقبال نے ان کا ساتھ دینا چاہا لیکن مغربی موسیقی سے واقفیت کی بنا پر بے سرے ہو گئے۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ اقبال نے بے حد عمدہ گلا پایا تھا لیکن ہندوستان میں ترنم سے مشاعرے پڑھنے میں انہوں نے خاصی شہرت حاصل کی تھی اور جب وہ اپنا کلام اپنی سریلی آواز میں پڑھتے تو اس کی تاثیر دوگنی چوگنی ہو کر بڑے سے بڑے مجمع کو بہا کر لے جاتی تھی۔ لیکن جب وہ اوپرا گاتی ہوئی ایما کا ساتھ نہیں دے سکے تو انہیں اس پر سخت
खिफत महसूस हुई और वो पीछे हट गए। शायद ईमा को भी इसका एहसास हुआ और इसी रात उन्होंने अतिया से दरख्वास्त की कि वो उन्हें कोई हिंदुस्तानी गीत सिखा दें। ईमा के नाम अंग्रेज़ी में लिखा गया एक ख़त में इकबाल ने लिखा कि मैं जर्मन भूलता जा रहा हूँ, सिर्फ एक लफ्ज़ याद रह गया है, ईमा। अगले दिन जब सभी दरियाए नेकर के किनारे पिकनिक के लिए निकले तो अचानक ईमा ने गाना शुरू कर दिया। ईमा की ज़बान से ये गीत सुनकर इकबाल पर जो असर हुआ होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अतिया के मुताबिक एक दिन ईमा दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर वर्जिश कर रही थी और इकबाल टिकटकी बांधे कर इन्हें तकते जा रहे थे। अतिया ने टोका तो कहने लगे, मैं फल्कियात दान बन गया हूँ, सितारों के झुरमुट का मुशाहिदा कर रहा हूँ। मौसीकी के अलावा मगरबी रक्स भी इकबाल के दस्तर से बाहर था। अतिया ने लिखा है कि इकबाल ईमा के साथ रक्स भी किया करते थे, लेकिन ऐसे अनाड़ीपन के साथ इनके कदम अक्सर ओछे पड़ते थे। बाज़ माहिरीन इकबालियात के मुताबिक मामला सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं रहा था और इकबाल ईमा से शादी करना चाहते थे। खुद ईमा के कज़न की बेटी हीला क्रिश होफ ने सैयद अख्तर दुरानी को बताया कि ईमा 1908 के लगभग हिंदुस्तान जाना चाहती थी, लेकिन इनके बड़े भाई और ख़ानदान के सरबराह कार्ल ने इन्हें इस दूर दराज मुल्क में तनहा जाने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ इकबाल हिंदुस्तान लौटने के बाद बड़ी शिद्दत से यूरोप वापस जाना चाहते थे, जिसका इजहार उन्होंने ना सिर्फ कई बार ईमा से भी किया बल्कि अतिया को लिखे गए खतूत में भी इसका इंदिया मिलता है। हम ऐसे एक ख़त का इक़्तिबास ऊपर दे चुके हैं। जिस तरह ईमा के बड़े भाई इनके हिंदुस्तान जाने की राह में आड़े आ गए, तकदीर की एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की रूह से बिल्कुल इसी तरह इकबाल की राह में भी एक रुकावट आ गई। इकबाल ने ईमा से कहा कि मेरे ऊपर अपने बड़े भाई का इखलाकी कर्ज है जो मुझे रोके हुए है। इखलाकी कर्ज ये था कि इकबाल की तालीम के अखराजात इनके भाई ने अदा किए थे और वो यूरोप से आने के बाद इन्हें ये रकम लौटाना चाहते थे। वो ईमा को लिखते हैं, कुछ अरसे बाद जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं यूरोप को अपना घर बनाऊंगा। ये मेरा तसव्वुर है, मेरी तमन्ना है, ये सब पूरा होगा। ताहम ये तसव्वुर, ये तमन्ना नाकाम हसरत बन गई। इकबाल की ज़िंदगी का ये हिस्सा सख्त माली मुश्किलात से निमटते हुए गुजरा। इस तमाम अरसे के दौरान ईमा की याद इनके दिल से कभी महव ना हो सकी। वो बड़ी हसरत से लिखते हैं, मुझे वो ज़माना याद है जब मैं आपके साथ मिलकर गोयटे का कलाम पढ़ा करता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो खुशियों भरे दिन याद होंगे जब हम एक दूसरे के इस कदर करीब थे। मैं ज़्यादा लिख या कह नहीं सकता, आप तसव्वुर कर सकती हैं कि मेरी रूह में क्या है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आपसे मिल सकूं। आपका ख़त पाकर मुझे हमेशा बहुत मुसरत होती है और मैं बेताबी से इस वक्त का मुंतज़िर हूँ जब मैं दोबारा आपसे आपके वतन में मिल सकूँ। मैं जर्मनी में अपना क़याम कभी फरामोश ना करूँगा। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ और ख़ुद को बड़ा गमगीन पाता हूँ। हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में नहीं। ईमा से मुलाकात के 24 बरस बाद 1931 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए जब इकबाल लंदन गए तो उस वक्त भी उन्होंने जर्मनी जाकर ईमा से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। इकबाल ने 2 मज़ीद शादियां कर ली थीं और उनके बच्चे जवान हो गए थे, इसलिए ये मुलाकात नहीं हो सकी कि शायद ये इनकी सादगी ही थी कि हिंदुस्तान लौटने के बाद भी ईमा से मिलन के ख्वाब देखते रहे। हालांकि ये वो ज़माना था जब अभी हवाई सफ़र मुस्तकबिल में था और समंदर के रास्ते हिंदुस्तान से यूरोप जाने में महीनों लगा करते थे। इन दोनों के दरमियान मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन 7 समंदर हायल थे। ईमा से इकबाल के तल्ले की बेल मंडे नहीं चढ़ सकी, ताहम ईमा ने इकबाल की म्यूज़ बनकर इनकी शायरी में वो कसक और दर्दमंदी पैदा कर दी जिससे इनकी शायरी इबारत है। इनके कलाम में कई नज़में ऐसी हैं जो इस दौर की यादगार हैं। ऊपर दी गई मिसालों के अलावा हुस्न इश्क की गोद में बिल्ली देखकर चांद और तारे, कली, वसाल, सलीमी, आशिक हरजाई, जलवाए हुसन, अख्तरे सुबह, तन्हाई और दीगर कई नज़में शामिल हैं जिनसे ईमा से तल्लुक़ की गहरी छाप नज़र आती है। इकबाल और ईमा का मिलाप नहीं हो सका, लेकिन उर्दू दुनिया को फिर भी ईमा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनकी बदौलत उर्दू को चंद लाजवाब रोमानवी नज़में मिल गईं।